الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے حق مہر 4000 دینار کے ساتھ شادی کی اور ان کے گھر کی تعمیر حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کے گھر کے بغل میں ہوئی۔ بس ان کا شمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پاک اور نیک عورتوں میں ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنے رسول کے گھر کی خواتین کے تعلق سے بیان ہے، اے اہل بیت، خدا چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں بالکل پاک صاف کر دے، اور اے پیغمبر کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ زینب بن خزیمہ اسلام کے ورود سے پہلے بھی مساکین کی ماں کے لقب سے جانی جاتی تھیں، اور ایسا اس لیے تھا کیونکہ ان کے لیے کسی بھوکے یا ضرورت مند کو دیکھ پانا مشکل تھا۔ اس وقت کے مشہور شاعروں نے ان کی مدح سرائی اپنے اشعار میں کیا ہے۔ ابن کثیر کا قول ہے کہ انہیں یہ لقب سخاوت اور فراخ دلی کی وجہ سے ملا ہے۔ قسطلانی کا قول ہے کہ قبل اسلام بھی انہیں اسی نام سے جانا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی دریا دلی میں اور اضافہ ہو گیا۔ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما جو کہ پہلے ہی گھر کا حصہ تھیں، انہوں نے اپنے نئی دوست کا استقبال کیا اور اپنی پوری کوشش کی کہ انہیں اپنا پن کا احساس دلا سکے۔ انہیں یہ پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے شادی ان کے شوہر کے انتقال کی وجہ سے کیا۔ ان کے شوہر کے انتقال کا ان پر گہرا اثر تھا۔ دونوں خواتین کی خوش اخلاقی کی وجہ سے ان کا غم ہلکا ہوا اور انہیں سکون محسوس ہوا، مگر پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے صرف 8 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ صرف 30 سال کی تھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کی امامت کی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی بیوی تھیں جن کا انتقال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اور زینب رضی اللہ عنہا دوسری تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں گے اور وہ اللہ سے۔ آج کا ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ہم ضرور حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ پارٹ 2 کی پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔